السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا نماز نبوی کا تکبیر اولیٰ سے سلام تک میں ٹاپک ہے نماز کی مسنون قرات۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، نماز میں تکبیر اولیٰ کے بعد دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے، پھر تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، آخر میں سورۃ الفاتحہ کے آمین کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کبھی لمبی، کبھی چھوٹی اور کبھی درمیانی صورتیں جو ہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری نمازوں کی نسبت لمبی قرات فرماتے تھے۔ فجر، مغرب اور عشاء کی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات فرماتے تھے، باقی رکعات میں آہستہ یعنی بغیر آواز کے قرات فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر نماز میں پہلی رکعت دوسری سے قدرے لمبی پڑھتے تھے۔ منفرد نمازی یعنی جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو، وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جہاں سے جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال اور اس کے کوائف کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن دیکھیں جب ایک امام نماز پڑھا رہا ہے تو بزرگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے جو بہت محنت مشقت کر کے آئے ہوتے ہیں، بہت تھکے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ لمبی دیر تک نہیں کھڑے رہ سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ امام جو ہے اس کو مقتدیوں کے حوال کا پتہ ہو، یعنی ان کے حوال اور حالات کے بارے میں وہ جانتا ہو اور اس کے حساب سے معاملہ کرے، حکمت اور مصلحت کے ساتھ نماز پڑھائے۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص کی اہمیت۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہر رکعت میں وہ اسی طرح کرتے تھے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری صورت میں لاتے ہیں، کیا ایک صورت تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کوئی اور بڑی صورت لے لیں، یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں یعنی سورہ اخلاص کو، اور اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں ہے کہ یہ چھوٹی صورت ہے تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری صورت کی تلاوت کیا کریں، یعنی 2 صورتوں کی کیا ضرورت پڑتی ہے، اور اگر کوئی بڑی کرنی ہے تو اس چھوٹی کو چھوڑ دیا جائے، یہ ان کا کہنا تھا۔ امام نے جواب دیا کہ میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا، تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے، یعنی کیوں مان نہیں جاتے؟ اس صورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟
اس نے کہا مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم محبت میں اس کو ضرور پڑھتے ہیں یا یہ وجہ ہے کہ چھوٹی سی ہے، جلدی سے نماز ہماری مکمل ہو جائے گی، کیونکہ اجر تو نیت کے حساب سے ملے گا، اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر جنت نہیں مل سکتی۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورۃ الفاتحہ کے بعد صرف قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعے کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے کہا جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے۔ عبداللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعے میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے۔ جمعے کے دن نماز فجر میں تلاوت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ پہلی رکعت پہ پڑھتے تھے اور هل اتى علی الانسان سورۃ الدہر دوسری رکعت پہ پڑھتے تھے۔ یہ جتنی صورتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں عید کے موقع پر اور جمعے کے دن پڑھی جانے والی، یہ ساری آخرت کے بارے میں ہیں اور ان نمازوں میں اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، تو ان کا دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف دلایا جا رہا ہے، آخرت کی یاد جو ہے وہ تازہ کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ عید کے دن یہی مقصد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی خوشی میں اعتدال کو بھول جائیں اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عید نہ گزاریں اور غریبوں مسکینوں جو ہیں ان کو بھول جائیں، لہٰذا انہیں آخرت کا دن یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ وہ غریبوں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھیں، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور اس دن آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اجر اکٹھا کریں۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ نہ ہو خوشی میں وہ نمازیں ہی بھول جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ نماز فجر میں تلاوت۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اسی کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے، یعنی یہ لمبی صورتیں تھیں، فجر میں لمبی قرات کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد والی نماز میں تخفیف کرتے تھے، یعنی اس میں کمی کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد نماز فجر کی پڑھائی تو سورۃ مومنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی صورت شروع کی جائے
تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. یہ بھی کہا جاتا ہے کم از کم 3 آیات ہونی چاہیے. سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس سورہ تکویر پڑھتے سنا. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز فجر کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی. یعنی سفر میں چھوٹی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سفر میں سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی. سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت تلاوت فرمائی. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت جو ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں نہایت ہلکی قرات فرماتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھی. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں ہی نیچے سوئی ہوتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو وہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی تھیں اور بعد میں پھیلا لیتی تھیں. یہ بھی احادیث میں ہے. تو ایسے میں نماز جو ہے وہ چھوٹی پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شک پڑتا تھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ بھی نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. عصر اور ظہر کی نماز میں قرات سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے تھے. یعنی جب یہ صورتیں پڑھتے تھے تو دل میں پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن کہیں کہیں ہلکی سی آواز میں پڑھ دیتے تھے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشی پڑھتے تھے. ایک اور روایت میں ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں بھی اسی کی مانند کوئی سورت پڑھتے تھے، اور فجر میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنے کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قرات فرماتے تھے. معلوم ہوا کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات مسنون ہے، اور کبھی آپ آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی قرات فرماتے. یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات کریں یا نہ بھی کریں، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. جبکہ نماز عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 15 آیات تلاوت فرماتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے. ابو معمر
رحم اللہ نے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی کی جنبش سے، یعنی داڑھی ہلتی تھی، معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آپ سری یعنی بغیر آواز بلند کیے قرات کرتے تھے، یعنی آواز تو نہیں ہوتی تھی لیکن ان کی داڑھی کی جنبش سے پتہ چل جاتا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات طویل ہوتی، بعض اوقات ظہر کی جماعت کی اقامت ہو جاتی اور کوئی شخص اپنے گھر سے بقیع قبرستان کی جانب قضائے حاجت کے لیے جاتا، اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر آتا اور وضو کر کے پھر مسجد میں آتا تو ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرماتے تھے کہ نمازی پہلی رکعت میں شریک ہو سکیں۔ دیکھیں یہاں بھی ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے، ایک امام جو ہے اسے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اسے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنوں نے آنا ہے جو عام طور پر آتے ہیں، اور آج وہ صفیں خالی پڑی ہوئی ہیں، تو اس کے حساب سے ان کے انتظار میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ آپ پہلی رکعت لمبی کر لیں تاکہ وہ بھی پہلی رکعت ہی میں شریک ہو جائیں۔ نماز مغرب قرات سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب پہ سورۃ طور پڑھتے سنا۔ ام فضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب پہ سورۃ والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ اعراف کے ساتھ پڑھتے سنا، اور ان صورتوں کو یعنی اس ایک صورت کو سورۃ الاعراف کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا، یعنی آدھی صورت ایک رکعت میں پڑھی اور آدھی دوسری رکعت میں پڑھی۔ نماز عشاء میں قرات سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا، یعنی بہت خوش آواز تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھی۔ مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، یعنی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی لیکن وہ پہلے ہی سلام پھیر کر فارغ ہو گئے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے عشاء میں سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ مجھے دن بھر کے تھکے ہونے کی وجہ سے لمبی قرات سے بہت ملال ہوا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو اور فتنہ کھڑا کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اس بات سے۔ پھر فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو والشمسی وضحاہا اور واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ لمبی صورتیں نہیں ہیں نا، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور
اور ضرورت مند نماز ادا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس حدیث سے عشاء کی نماز کی قرات بھی معلوم ہوئی، اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی خبردار کر دیا کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص خیال رکھیں اور خوب سمجھیں، یاد رکھیں کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز جو ہے وہ مختصر کر لیا کرتے تھے۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، خواتین کے لیے، کہ ہمیں بھی لوگوں سے معاملہ کرتے وقت ان کے حالات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی محبت سے، غور سے، توجہ سے، تحمل مزاجی سے، تسلی سے سننے چاہیے، تاکہ ہم انہیں صحیح مشورہ دے سکیں، کیونکہ جو مشورہ ہم دیں گے وہ بھی تو ایک امانت ہے نا، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اور اگر ہم کچھ سنیں گے اور کچھ نہیں سنیں گے اور پھر من پسند مشورہ دیں گے، اس کے حالات کے پس منظر میں نہیں دیں گے، تو یہ بھی زیادتی ہوگی اس کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنی صورتیں ہیں مختلف نمازوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہمیں ایک ڈائری میں لکھ لینا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون کون سی ہمیں حفظ ہیں، جو نہیں ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ بہت اجر ملے گا کہ آپ ایک مصنوع طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب حفظ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ ڈائری کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب میں کون سی تھیں اور عشاء میں کون سی تھیں، فجر میں کون سی تھیں، اور اسی طرح باقی دیگر سب جو مختلف اس میں پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن اور عید پر۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق دے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔